قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کے سکون کے جو ذرائع بیان کیے، ان میں سے ایک مقام جو میں نے سورہ حشر کی آیت کریمہ کہ سکون غارت کیسے ہوتا ہے انسان کا، ہر ایک انسان اسے آج ہر آدمی اپنے ذہنی سکون کے لیے، قلبی سکون کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، خواہ وہ اچھی اپروچ کر رہا ہو، کوئی عہدہ منصب لینے کے لیے کر رہا ہو، کوئی تجارت میں کر رہا ہے، کوئی بہت زیادہ دولت کمانے کے لیے کر رہا ہے کہ زیادہ پیسہ آ جائے گا، دولت آ جائے گی اور میں سکون کی زندگی گزاروں گا، اس کے لیے ملکوں کا بھی سفر کر رہا ہے، دور دراز علاقوں میں چلا جاتا ہے کاروبار کرنے کے لیے، بھائی یہاں پہ تو حالات ہی ٹھیک نہیں ہے، سکون ملے گا، لیکن جب ہم وہاں پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں سکون تو پھر بھی نہیں ہے۔ تو یہ بے سکونی آتی کیسے ہے؟ انسان بے سکون کیسے ہو جاتا ہے؟ اصل میں یہ جو بے سکونی ہے بنیادی طور پہ ایک روحانی بیماری ہے، بے چینی۔ اس کا علاج جو ہے یقیناً پھر روحانی اعتبار سے ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سکون ہے، اس سکون کا محل جو بیان کیا ہے وہ دل بیان کیا ہے۔ پورے جسم کے اندر جو سکون ہے، سکون کیسے حاصل ہوتا ہے انسان کو کہ جب دل سکون میں رہے گا تو انسان کا پورا جسم سکون میں رہے گا، اور جب دل بے سکون ہوتا ہے، دل بے چین ہوتا ہے، ہم نہیں کہتے آج کل بڑی دل میں بے چینی آ رہی ہے، تو دل بے چین ہوتا ہے تو انسان کا ذہن بے چین رہتا ہے، انسان کا وجود بے چین، نیند نہیں آتی ہے، جب نیند نہیں آئے گی اور زیادہ جاگے گا تو جسم درد ہوگا، بے خوابی زیادہ ہوگی تو بیماریاں پیدا ہوں گی۔ تو آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کنیکٹنگ ہے۔ دل بے چین ہوا تو سب چیز کو اس نے متاثر کیا، اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ فی الجسد مضغہ، تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، کہا کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور جب اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے تو پورا جسم میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ کہا کیا ہے وہ چیز؟ کہ وہ دل ہے۔ یہ دل ایک ایسی چیز ہے کہ یہ محل ہے سکون کا، یہ بے چین ہوگا سب کو ڈسٹرب کر دے گا، سب کو خراب کر دے گا۔ اور دل، اس میں آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان میں سب سے پہلے جو علاج ہے وہ بیماریاں کون سی ہیں؟ روحانی بیماریاں ہیں، کفر، نفاق، ریاکاری، یہ سب وہ بیماریاں جو دل میں ہوتی ہیں۔ نفاق کی بیماری دل میں ہوگی، انسان ظاہر میں کچھ ہوتا ہے اور اندر سے کچھ ہوتا ہے۔ ریاکاری، نماز تو پڑھ رہا ہے، اندر سے دکھاوا ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے یہ نمازی ہے بھائی، صدقہ دے رہا ہے کسی کو بھلائی کر رہا ہے، تو دیکھنے میں تو بھلائی نظر آ رہی ہے لیکن دل کے اندر، اب دیکھیے وہ نظر نہیں آتی چیز لیکن دل کے اندر وہ محل موجود ہے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کا جو قبضہ ہے اس چاہتا ہے کہ میں ہیڈ کوارٹر پہ قبضہ کر لوں اور دارالخلافہ پہ قبضہ کر لوں، مجھے کیا ضرورت پڑی کہ ذہن میں بیٹھوں؟ وہ کہتا ہے دل پہ قبضہ کر لوں تو پورا جسم میرے قبضے میں آ جائے گا۔ تو شیطان یہاں وسوسے ڈالتا ہے، یہاں پہ انسان کو جو ہے اٹیک کرتا ہے۔ اور یہ دیکھیے آپ اس کی وجہ کہ پورے جسم کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ بے سکونی ہوتی کیسے ہے۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب حقدار کو حق نہیں دیا جاتا تو احتجاج ہوتا ہے۔ بھائی آپ کے ہاں ہڑتالیں ہوتی ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں؟ حقدار کو حق نہیں دیا جاتا، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں بھائی، ہڑتال ہو رہی، دھرنا ہو رہا ہے، تو دھرنا جب ہوگا جب حقدار کو حق نہ ملے، اور جب حقدار کو حق دے دیا جائے تو کیوں ہڑتال کریں گے، کیوں احتجاج کریں گے، کیوں بے چین رہیں گے، کیوں بے سکون رہیں گے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، اس کو اس کا حق دیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسم کا بھی ہم پر حق ہے اور ہم نے اس کا حق دینا ہے، اور جب حقدار کو حق نہیں ملے گا تو بے چینی پیدا ہوگی، حقدار کو حق نہیں ملے گا تو ہڑتال کرے گا، حقدار کو حق نہیں تو اپیل آئے گی، حقدار کو حق نہ ملے تو پھر اندر سے احتجاج، پروٹیسٹ ہوگا، اور اسی پروٹیسٹ کا نام بے چینی ہے۔ بے چینی آپ کے یہاں پینکس کریٹ کب ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر؟ جب ہڑتال ہوگی تو مار دھاڑ بھی ہوگی، جلاؤ گھراؤ بھی ہوگا، کچھ لوگ بھی مر جائیں گے، کچھ چیزیں بھی ٹوٹ جائیں گی، تو کیا پینکس کریٹ ہوئے، چیزیں بے ترتیب ہو گئیں، بے چین ہو گئیں، بے سکون ہو گئیں۔ ایسے ہی جب ایک انسان کے جسم کو اس کا حق نہ دیا جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاتھ کا حق ہے، اس کو اس کا حق دو، اس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کہا کہ جسم کا حق ہے، پاؤں کا حق ہے، ٹانگوں کا حق ہے، اس کو اس کا حق دو، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب ایک عضو انسان کا عمل کر رہا ہوتا ہے،
ہاتھ سے وہ ظلم کرتا ہے، زبان سے وہ کفر بکتا ہے، تو بظاہر ایک عضو نہ وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو پورا جسم احتجاج کرتا ہے کہ بھائی یہ ایک ہاتھ سے کرے گا ظلم اور پورے جسم کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اب پورا جسم احتجاج کرتا ہے کہ مت کر مت کر۔ یہ بے سکونی، یہ بے چینی یہ انسان کے اندر آتی ہے، یہ روحانی بیماری ہے۔ انبیاء کرام تشریف لائے تو انہوں نے آ کر کیا کیا؟ انبیاء کرام کو جو اللہ نے علم دیا، انبیاء کرام تشریف لائے۔ انبیاء کب تشریف لاتے تھے؟ جب لوگ اللہ کی معرفت بھول جاتے تھے، جب لوگ اللہ کو بھلا دیتے تھے۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، کیا کام دیا نبیوں کو؟ اللہ نے کہا سب سے پہلے تو ان کو میری معرفت دکھاؤ، انہیں میری معرفت سکھاؤ، میں ایک ہوں، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ان کو بتاؤ کہ میں رزاق ہوں، رزق میں دیتا ہوں، ان کو بتاؤ کہ مارنے والا میں ہوں، ان کو بتاؤ کہ جلانے والا میں ہوں، زندہ میں کرتا ہوں، ان کو بتاؤ مجھ سے مدد مانگنی ہے، ان کو بتاؤ کہ دعا مجھ سے مانگنی ہے۔ یہ تمام کام انبیاء کرام آ کر کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے اندر پوری تعلیم دے دی ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا۔ یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں۔ سکھایا کس نے؟ سکھایا نبی نے سکھایا۔ نبی علم لے کر آیا۔ علم میں اور ہنر میں فرق ہے۔ ہم نے علم اور ہنر کو ملا دیا ہے۔ ہنر کو ہم علم کہتے ہیں،